وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، ایک دشمن کا تذکرہ مختصراً ہوا ہے، دنیا۔ دشمن 4 حرف ہے نا، دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال اور نون سے نفس۔ تو دنیا کا ہوا، دوسرے نمبر پر ہے شیطان۔ تو شیطان یہ بھی انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کو جنت سے نکالا ہے، اس کی اپنی بدبختی کی وجہ سے، تب سے یہ انسان کا مال کا دشمن ہو گیا، ایمان کا دشمن ہو گیا، اور کبھی بھی اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کسی حال میں بھی۔ حالانکہ علم والا بہت ہے، اگر کہا جائے کہ سارے انبیاء کا اس کے پاس علم ہے تو صحیح ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک سارے انبیاء کا زمانہ دیکھا اس نے، اور اس کو آدمی کو پٹ کرنے کا ہر قسم کا داؤں آتا ہے۔ عالم کو کیسے گرائے، جاہل کو کیسے گرائے، دیہاتی کو کیسے، شہری کو کیسے، پڑھے لکھے کیسے، مالدار کو کیسے، ہر ایک کے اس کے پاس داؤں ہیں، حبائل، جال ہیں۔ تو تھا تو بہت بڑا، طاؤس الملائکہ تھا، معلم الملائکہ بھی تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس میں 3 عین تھی، ایک نہیں تھی۔ عابد بہت بڑا تھا کہ 70,000 سال عبادت کی۔ عالم اتنا بڑا تھا کہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ عارف اتنا بڑا تھا کہ عین جلال کے وقت میں جب اللہ نے کہا اخرج فإنک رجیم، تو اس وقت میں اللہ سے دعا کرنے لگا، مہلت مانگنے لگا، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے۔ اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، ان کی جو صفت رحمت ہے وہ پھر بھی غالب رہتی ہے۔ اس لیے اگر میں اس حالت میں بھی اللہ سے مانگوں گا تو مجھے اللہ محروم نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ لیکن اس کی بدبختی دیکھیں، اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ آپ کی عزت کی قسم سب کو ہی گمراہ کروں۔ لیکن اللہ نے بھی فرمایا کیا، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جو میرے بندے ہیں تیرا داؤں ان پہ چلے گا ہی نہیں، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں شیطان نے جب کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، 4 جہتیں ذکر کی، دائیں بائیں سامنے پیچھے۔ کم بخت 2 بھول گیا، اوپر اور نیچے۔ بھئی 2 سمتیں یہ بھی تو ہیں، تو اللہ نے بھلا دی کہ دیکھو تم کیا کرو، یا تو اوپر والے سے تعلق رکھو گے تو بچے رہو گے، یا پھر تم نیچے قبر کو یاد رکھو گے تو بچے رہو گے۔ اور اگر دائیں بائیں آگے پیچھے نظر کی تو یہ تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے، تمہیں اچک لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، لیکن سجدہ نہیں کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلا غیر مقلد
شیطان ہے۔ سب سے پہلا غیر مقلد کون ہے؟ شیطان۔ اس نے سب سے پہلے جمہور کا اور اجماع کا انکار کیا ہے، اور سب سے پہلا برا قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ سب سے پہلے برا قیاس اس نے کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو تو کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا، یہ مٹی سے پیدا، آگ اوپر جاتی مٹی نیچے آتی، اوپر والا نیچے کو سجدہ کرے، نیچے والا اوپر کو کرے۔ تو یہ برا قیاس کیا، حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کون دے رہا ہے، حکم کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تین عین اس کے اندر ہیں، عارف بھی ہے، عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، لیکن ایک عین اس میں نہیں تھا، وہ کون سا؟ عاشق نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا۔ اس لیے کہ عاشق کبھی بھی لم نہیں تلاش کرتا، لاجک نہیں ڈھونڈتا کہ محبوب نے یہ کیوں کہا ہے، وہ تو یہ ڈھونڈتا ہے کہ محبوب نے کہا ہے، بس میرے محبوب نے کہا، مجھے تو سر تسلیم خم کر دینا ہے، نفع ہے نقصان ہے، آگے کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کہ وہ محبوب کی اداؤں پر فدا ہوتا ہے۔ تو اس کے دل میں چونکہ اللہ کی محبت نہیں تھی، تو اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ تو شیطان بڑا استاد ہے، کیا ہے؟ بڑا استاد ہے۔ فرشتوں کا استاد ہے تو بڑا استاد تو ہوگا ہی، اور ساری دنیا کی جتنی بدماشیاں ہیں اسی سے شروع ہوتی ہیں، لیکن شیطان سے بڑا بدماش کون ہے؟ نفس ہے۔ کہ شیطان کو انا کس نے کہلوائی؟ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے بنایا۔ تو اس لیے نفس جو ہے وہ شیطان کا بھی استاد ہے۔ تو بہرحال نفس پہ تو بات بعد میں آئے گی۔ تو شیطان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اور اس سے ہمیں دشمنی رکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ۔ کافروں کو نہیں کہا دشمن بناؤ، فرعون کو نہیں کہا دشمن بناؤ، بلکہ شیطان کو کہا دشمن ہے، دشمن بناؤ اس کو۔ اور پھر اسے دشمنی اگر دیکھا جائے تو لاجک کے اعتبار سے بھی اس سے دشمنی ہمیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ کے باپ ہوں، ماں باپ ہوں، کسی گھر میں ہوں، اور کوئی آدمی آپ کے ماں باپ کو دھکے دے کے نکال دے گھر سے، اور دوسرا آدمی رائے دے دھکے ہی مت دو، کپڑے بھی اتار دیں گے، اور آپ کے ماں باپ کے کپڑے اتار کے ننگا کر کے گھر سے دھکا دے کے نکالا جائے، تو بولو اس آدمی سے آپ کو دوستی ہوگی دشمنی؟ زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو آپ کا خون کھول جائے گا۔ شیطان نے ہمارے ابا اماں کے ساتھ ہی کیا کہ نہیں کیا؟ جنت میں رہ رہے تھے، اس بدبخت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بھایا کہ جنت میں رہیں، تو جنت سے نکلوایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھو تمہیں گمراہ کرے گا، ہٹائے گا رائق سے، اور تمہارے ساتھ برا کرے گا جیسے تمہارے ابا اماں کے کیا ہے برا کیا، ان کو جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما، اور تمہارے ابا اماں کے کپڑے اتروا لیے اس نے، اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے، جب ان سے خطا ہوئی تو اللہ نے کیا کیا؟ جنتی لباس اتار لیا۔ تو اماں ابا کس نے کپڑے اتروائے، جنت سے نکلوایا، تو آپ بولے اس سے دوستی ہونا چاہیے کہ دشمنی؟ ذاتی دشمنی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس خبیث سے ذاتی دشمنی ہے۔ اسی لیے جب شیطان پریشان کرے تو کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ بالرحمن شیطان الرجیم، یا اعوذ بالجبار شیطان الرجیم، یا اعوذ بالقہار شیطان الرجیم۔ نہ صفت نہیں،
بلکہ اللہ نے اپنی ذات یہاں پر ذکر کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اس سے اللہ کو ذاتی دشمنی ہے، تو اللہ نے کہا میرا ذاتی نام لینا، میری ذاتی دشمنی ہے، میں ذات تمہاری مدد کروں گا اور حفاظت کروں گا اس خبیث سے۔ تو ہمارا یہ کیا ہے بھائی؟ ذاتی دشمن ہے۔ تو ذاتی دشمن سے اور نسلی دشمن سے، ذاتی دشمن بھی اور کیا ہے؟ خاندانی دشمن ہے کہ ابا اماں سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اور جس سے خاندانی دشمنی ہو تو ابا وصیت کر کے جاتا بیٹا ان سے کبھی بھی تعلقات نہ رکھنا، ہمارا ان کا 36 کا آنکڑا ہے۔ تو ہمارا شیطان سے کیا ہے بھائی؟ 36 کا آنکڑا ہے، اس سے کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس وقت بھی خبیث سن رہا ہوگا اور پریشان ہوگا، تو ہمیں تو اسے پریشانی کرنا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیشہ ہمیں عداوت اور دشمنی ہی رکھنا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ صبح کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور شام کو پڑھ لے تو انشاءاللہ دن بھر شیطان اس سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 10 مرتبہ لا حول، اور 10 مرتبہ قل اللہ احد۔ قل اللہ احد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 کوششیں شیطان کر لے، اگر 10 مرتبہ پڑھ لیے تو بس میں نہیں اس کے تم سے گناہ کرا سکتے۔ ہاں تمہارے نفس کی وجہ سے ہو جائیں الگ چیز ہے، لیکن شیطان نہیں کرا سکتا۔ اس لیے ہمیں اس سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچنا ہے۔ اچھا، جو دشمن ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے آدمی کے ہتھیار کو چھین لے مد مقابل کے، تاکہ اس کو قابو میں کرنا آسان ہو جائے، اور پھر جیسے چاہے اس کا ساتھ برا برتاؤ کیا جائے۔ تو شیطان کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے ہمارے ہتھیار پر حملہ کرتا ہے، وہ ہے ذکر اللہ۔ وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، یہ ہتھیار ہے۔ تو سب سے پہلا حملہ یہی ہوتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکرہ، کہ شیطان چڑھ دوڑا ان کے اوپر اور اللہ کی یاد سے انہیں بھلا دیا۔ آدمی کہتا ہے کہ نماز میں سستی آ رہی ہے، دوسرے کاموں میں سستی آ رہی ہے، آپ بنیاد دیکھیں گے تو پہلے ذکر میں سستی آئی ہوگی۔ ذکر کی سستی دیگر اعمال میں سستی پیدا کر دیتی ہے، اور دیگر اعمال کی تخفیف اور ہلکا پن دل میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ذکر اللہ یہ باؤنڈری لائن ہے۔ کیا ہے؟ باؤنڈری لائن۔ جب شیطان باؤنڈری لائن کو توڑ دیتا ہے اور کراس کر لیتا ہے تو گویا ہمارے گھر میں آ گیا، اب جتنا چاہے گا فساد مچا دے گا۔ دوسری جگہ قرآن میں اور فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے، یعنی پہلے ذکر سے روکے گا پھر نماز سے روکے گا۔ تو اس لیے ہمیں ذکر اللہ کی پابندی کرنا ہے شیطان کی بدماشیوں سے بچنے کے لیے۔ اس کے بغیر ہم شیطان کی بدماشیوں سے بچ نہیں سکتے۔ بہرحال اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ہی خبیث تھا تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اللہ پیدا ہی نہ کرتا ہے اس خبیث کو۔ تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر شیطان کو پیدا نہ کیا جاتا تو ہماری مصیبت آ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جتنے کام ہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خبیث شیطان نے کرا ہے۔ کس نے کرا ہے؟ خبیث شیطان نے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلائے گا تو اب فرشتے کہیں گے اللہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ میرا بندہ نہیں کرنا چاہتا، اس خبیث نے کرایا ہے۔ اس خبیث نے، جیسے ماں ہوتی ہے نا، اگر کوئی بیٹا نالائق ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا تو ہیرا ہے، اس کے دوست برے ہیں، انہوں نے کرایا ہے۔ تو ایسے اللہ کہے گا میرا بندہ تو ہیرا تھا، اس خبیث نے کرایا ہے۔
اس لیے اب کیا ہے، سارا کا سارا کدھر چلا جائے گا؟ شیطان کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ اور اگر شیطان نہ ہوتا، یہ تو نہیں کیا ہے، تو ہی بدماش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کر کے ہمارے لیے تو کیا ہے، بہت بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ یہ پیدا ہے تو اس کی طرف سارا کا سارا کیا کرتے جاؤ، شفٹ کرتے جاؤ، جتنی برائیاں ہیں سب اس کی طرف لگا دو کہ اس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ بھی ہے کہ شیطان نے کرا دیا، شیطان نے کرا دیا، شیطان نے کرا دیا۔ تو بہرحال اس کا پیدا کرنا بھی ہمارے لیے خیر ہے، لیکن ہمیں اس خبیث سے کیا کرنا ہے، دشمنی رکھنا، بچنا ہے، تاکہ ہم کریں ہی نہیں جو اس کی طرف نسبت کرنا پڑے، ہم سے گناہ ہو ہی نہیں۔ اس لیے کہ بہرحال گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ سے دوری اور ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ الگ ہے بندے کو اللہ توبہ کرنے سے معاف کر دے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اور تھوڑی دیر کے لیے صحیح اللہ سے دوری تو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کی بدبختیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہمیں